اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز محترم مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جس طرح سے آپ لوگ واقف ہے کہ گزشتہ ماضی میں حضور سلطان الہند عطا مصطفیٰ دلبر مرتضیٰ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت بچپن کے واقعات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ آج الحمدللہ اس کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے شائع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات، کرامات، ارشادات، تعلیمات کا ذکر کریں گے۔ گفتگو کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک انتہائی خوبصورت شعر آنے لگا ہے کہ راجدھانی ہند کی دلی نہیں اجمیر ہے، راجدھانی ہند کی دلی نہیں اجمیر ہے معین الدین ہند کے راجا کا نام، ہے معین الدین ہند کے راجا کا نام، اور دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ماضی کے ویڈیو میں ہم نے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک خاندان کا تو ذکر کیا تھا، لیکن آپ کے جد اعلیٰ جد کریم کہ آپ کا نسب والد گرامی اور نسب والدہ ماجدہ کس طرح موجود ہے یا کس طرح سے چلا آ رہا تھا، اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، تو انشاءاللہ آج اس کلپ میں ہم وہ ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے واقعات کا ہم اس میں تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کا نسب نامہ اسکرین پہ بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا خاتون جنت سیدہ کائنات سلام علیہا، پھر آپ کے شہزادے گویا کہ مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شہزادے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا نجم الدین طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا احمد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا خواجہ کمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد حضرت معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے۔ تو اس طرح آپ کا والد گرامی کا نسب گویا کہ شجر مبارک ہے۔ اگر اسی طرح اگر ہم دیکھیں والدہ ماجدہ کی طرف تو بالکل ٹھیک اسی طرح حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہوا، مولا کائنات مشکل کشا سیدہ کائنات کے گھر آنے سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے شہزادے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ صالح رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے حضرت سیدنا موسیٰ ثانی رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا ابو بکر داؤد رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا محمد شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے شہزادے سیدنا داؤد رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کی شہزادی گویا کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر بعد از حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیر رضی اللہ۔ اچھا، یہاں پر آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ والدہ ماجدہ کی جانب سے کس طرح کا نسب مبارک حضرت معین الدین سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کرتا چلوں کہ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور شہنشاہ ولایت تاجدار بغداد سلطان الاولیاء امام الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیا ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت سیدنا عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے تھے، ایک تھے تو حضرت سیدنا داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صاحبزادی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدہ ماجدہ ہے، اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور شہزادے تھے جن کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ تو اس طرح سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت وابستگی تعلقات حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی مضبوط تھے، کافی معتبر تھے اور کافی خلوص والے تھے۔ اس طرح سے آپ اسکرین پر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھایا جائے گا۔ تو یہ تو آپ کی نسب والد گرامی اور نسب والدہ ماجدہ کی ہم بات کرتے چلیں۔ سیر الاولیاء دلائل العارفین اور دیگر کتب میں لکھا ہے یقیناً کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بسعادت علاقہ سنجر میں ہوتی ہے۔ علاقہ سنجر تو آپ جانتے ہیں کہ کافی حسین، اور یہاں پر ایک اور بات کہ ہمیں کتب میں نظر آتی ہے کہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور وقت تہجد کا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازی بچپن سے ہی تھی۔ مجھے کہنے سے پہلے ایک دو شعر یاد آ رہے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ نہ کام آتی ہیں تدبیریں، نہ کام آتی ہے شمشیریں، نہ کام آتی ہیں تدبیریں، نہ کام آتی ہے شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی یا غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز۔ تو معزز و محترم سامعین، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی سے غریباً نواز کہلاتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن کا ایک واقعہ یہاں پر کتب میں واقع موجود ہے کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا، بچے مسرت و خوشی میں جھوم رہے تھے۔ حضور غریب نواز اپنے گھر کے باہر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا لڑکا پھٹے پرانے کپڑے پہنے
پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک سڑک کے کنارے کھڑا دکھ میں غم میں لگا نظر آنے لگا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا قیمتی لباس جو آپ نے اپنے جسم پر زیب تن کیا تھا، وہ قیمتی لباس اتارتے ہیں اور اس لڑکے نابینا لڑکے کو وہ قیمتی لباس پہناتے ہیں، اور خود اس نابینا لڑکے کا لباس خود آپ زیب تن کر لیتے ہیں اور اس نابینا لڑکے کو ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ لے جاتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ عہد طفلی سے ہی یعنی بچپن سے ہی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کتنے سخی داتا ہے کہ ولی ایسا ہو جس پر ولایت ناز کرے اور سخی ایسا ہو جس پر سخاوت ناز کرے، تو وہ مظہر الہی کا نور و تجلیات الہی اگر دیکھنا ہے تو وہ ذات غریب نواز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، حضور غریب نواز کی شانہ شان ہی جدا گانا ہے، چونکہ آپ کے والد بزرگوار اور والدہ ماجدہ دو بھی شخصیتیں حافظ قرآن اور اپنے وقت کے جید عالم اور صوفی باصفا ولی کاملین تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب والدہ ماجدہ اور والد گرامی ایسے شانوں والے ہوں تو پھر بیٹے کا کیا نرالا جدا گانا انداز ہوتا ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی گھر پر ہی والدین کی جانب سے آپ حافظ قرآن مکمل کر چکے تھے اور دیگر کتب بھی آپ نے اپنے والدہ ماجدہ سے علم حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ 15 سال کی عمر شریف کو پہنچتے، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے 15 سال تک کا ذکر کیا تھا لیکن یہ واقعات چھوٹ گئے تھے تو اس لیے میں بتانا مقصد سمجھا۔ تو 15 سال کی عمر تک جب پہنچتے ہیں تو آپ کے جو ہے والد گرامی اور والدہ ماجدہ دونوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کو وراثت میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا ایک باغ اور 5 چکی مل جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب تذکرہ فرماتے ہیں، غریب نواز نے پوچھا کہ یہ حاجی شریف کون بزرگ ہے اور چشت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ 15 سال کی عمر میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سوال کر رہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ تم سب کچھ جاننے ہی کے لیے پیدا کیے ہو اور سب کچھ جان لوگے، بس اتنا کہتے ہیں، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی نظر سے وہ اوجھل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلمات جو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کی، جو ہی آپ سنتے ہیں فوراً وہ باغ کو فروخت کر دیتے ہیں، انچکی کو فروخت کر دیتے ہیں، اور جو اس سے رقم حاصل ہوتی ہے اس کا بیشتر حصہ فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، اور والدین کریمین کی آرزو کی تکمیل میں حصول علم اور تلاش منزل کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، اور ساتھ میں سامان سفر مختصر سا لے کر آپ منزل مقصود کی جانب نکلتے ہیں۔ اور آپ منزل مقصود کی جانب سب سے پہلا قدم نیشا پور کی جانب بڑھاتے ہیں۔ سفر میں آپ جو ہے دن بھر سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو کہیں قیام پذیر ہو جاتے، نوافل ذکر و اذکار میں راتیں گزارتے، ذکر میں، شکر میں، فکر میں آپ ساری راہیں تلاش کرتے۔ اس طرح سے چونکہ ماضی میں اس وقت حصول تعلیم کے مراکز میں بغداد شریف، سمرقند، بخارا اور نیشا پور کافی شہرت یافتہ حصے کہلاتے تھے، اس لیے آپ نے نیشا پور کا سفر طے کیا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب سفر فرما رہے تھے تو راستے میں 2 رہزنوں سے، رہزن کہتے ہیں ڈاکو، ایک ویرانے میں بیٹھے 2 آدمی بیٹھے تھے، چونکہ دونوں بھی رہزن تھے تو ڈاکو جو ہے کبھی کبھی بھیس بدل کر بھی بیٹھتے، یعنی اپنے ظاہری جو بھیس ہوتا ہے وہ بدل کر بیٹھے تھے۔ آپ نے سلام کر کے خیریت دریافت کی، دھوپ اور ویرانے میں تم لوگ کیوں ایسا تنہا بیٹھے ہو اور لگتا ہے کہ تم غم میں مبتلا ہو؟ تو 2 رہزن نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھوک اور پیاس سے
نڈال ہو کر یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سننا تھا حضور غریب نواز تو بڑے سخی ہے، اپنے پاس موجود کھانا اور پانی کا چھوٹا سا مشکزہ ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا بسم اللہ سے اپنا ہی سمجھو، بسم اللہ اسے اپنا ہی سمجھو۔ بس دونوں لوگوں نے سارا کھانا کھا لیا اور وہ سارا پانی ختم کر دیا۔ پھر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے اپنی ساری تحریک کو ڈال دیا، اگر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اتنی رقم سے اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں، اور جتنے آپ کے پاس اشرفیاں روپے دینار تھے وہ سارے وہ 2 رہزنوں کو دے دیے، سلام کیا اور آپ چل دیے، یعنی سفر منزل مقصود کی جانب آپ قدم بڑھا دیے۔ ابھی کچھ دیر گئی تھی کہ وہ دونوں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور مقصد کیا ہے آپ کا جانے کا؟ تو حضور غریب نواز نے فرمایا میں حصول تعلیم کے لیے نیشا پور جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ 2 رہزنوں یعنی ڈاکو نے کہا کہ نیشا پور تو بہت دور ہے، وہاں تک پہنچنے کی تقریباً آپ کو 1 ماہ کی مسافت لگ جائے گی۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں وہ جانتا ہوں۔ تو دونوں حیرت سے چیخ پڑے اور کہا کہ آپ تو اپنا تمام سفر ہمیں دے چکے ہیں، یعنی تمام سفر سامان تو حضور غریب نواز نے کھانے پینے اور جو بھی رقم تھی وہ 2 رہزنوں کو دے چکے تھے۔ تو رہزنوں نے کہا آپ نے تو تمام چیزیں ہمارے حوالے کر دی ہیں، اب آپ کے پاس ہے تو ہے کیا؟ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیے، سماعت فرمائے بڑے غور سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ بڑا کارساز ہے جو اس ویرانے میں تمہیں کھلا پلا سکتا ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو کیا وہ مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا؟ وہ میرا پروردگار نہیں ہے؟ جب ڈاکو نے آپ کی یہ کلمات، یہ الفاظ جو معین الدین اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک منہ سے نکل رہے تھے، جو ہی یہ سنتے ہیں رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص ہمیں معاف کر دیں، اے نوجوان ہمیں معاف کر دیں، ہم کوئی ضرورت مند نہیں، ہم کوئی حاجت مند نہیں، ہم تو رہزن ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، بس تمہیں دھوکہ دے رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ تم اتنے خوش اخلاق، خوش مزاج اور اتنے نیک و متقی و پرہیزگار شخص ہو۔ وہ 2 رہزن ڈاکو نے کہا کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں اللہ کی ربوبیت پر بھروسہ کرنا سکھا دیا۔ ہم کھانا تو واپس نہیں کر سکتے، لیکن یہ رقم آپ واپس لیتے جائیں۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کسی کو تحفتاً دے دی جاتی ہے تو واپس لینا خلاف نبی ہوتی ہے، گویا کہ سرکار کی سنت مبارکہ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے میں واپس رقم بھی نہیں لوں گا، وہ دینار و اشرفی بھی نہیں لوں گا، یہ کہتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ 2 رہزن جو ہے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے وہ رجوع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ حضور معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کیسے ہیں، اور سوال بس آخر میں یہی کرتا ہوں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے؟ کیا ہم وہی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام ہیں، خادم ہیں، گدھے ہیں، منگتے ہیں، سلسلے چشت کے ہم مرید و متقد ہیں، لیکن ہمارے کردار، افعال، اخلاق کیسے ہیں؟ بس سامعین ناظرین اس چیز پر غور کریں، دیکھیں کہ معین الدین اجمیری کی تعلیمات کیسی ہیں، آپ کے واقعات دیکھیں انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں مزید انشاءاللہ آپ کا سفر اجمیر کا میں تذکرہ ضرور کروں گا، ساتھ میں آپ کی کرامتوں کا بھی ذکر ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ انشاءاللہ آپ جو ہے اولیاء کاملین کی سوانح مبارک کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں، اولیاء کاملین کے مبارک ارشادات کو، ملفوظات کو، مکتوبات کو، تعلیمات کا جو ہے آپ مطالعہ کر سکیں، معلومات حاصل کر سکیں۔ اس چینل پہ ہر ہفتے 1 یا پھر 2 ویڈیوز آتے ہیں جس میں ہر ولی کامل کی مبارک زندگی کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، ان کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ سیریز جو چل رہی ہے سلطان الہند عطائے رسول حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیریز چل رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔